سن 1947 میں جماعت احمدیہ کو قادیان دارالامان سے حضرت سیدنا مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت پاکستان ہجرت کرنا پڑی۔ پاکستان پہنچ کر امام جماعت احمدیہ حضرت سیدنا مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو جماعت کی ازسر نو تنظیم سازی کے حوالے سے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہنچ کر میں نے پورے طور پر محسوس کیا کہ میرے سامنے ایک درخت کو اکھیڑ کر دوسری جگہ لگانا نہیں بلکہ ایک باغ کو اکھیڑ کر دوسری جگہ لگانا ہے۔ ہجرت قادیان کے بعد جماعت کو درپیش بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ پاکستان میں قادیان کے جماعتی تعلیمی ادارہ جات کے ازسر نو احیاء کا تھا۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، حمد و ثنا اسی کو۔ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ زمانہ قدیم سے دور حاضر تک ہر متمدن و مہذب معاشرہ علم کی اہمیت سے واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد و عورت پر علم کا حصول لازمی ٹھہرایا ہے۔ امام آخر الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام کی جماعت میں ایسے تعلیم یافتہ پیدا ہوں جو دنیاوی علوم میں کمال حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام اور احمدیت کی اعلیٰ اقدار سے آراستہ ہوں۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے قادیان کی روح پرور فضا میں احمدیت کی نئی نسل کے لیے ایک پرائمری سکول شروع فرمایا۔ اس سکول کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے آپ نے ایک موقع پر فرمایا، میری دانست میں اگر یہ مدرسہ قادیان کا قائم رہ جائے تو بڑی برکات کا موجب ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ایک فوج نئے تعلیم یافتوں کی ہماری طرف آ سکتی ہے۔ ربوہ دارالہجرت کے قیام کے بعد جماعت کی شب و روز سخت محنت اور قربانی کی بدولت ربوہ شہر کے ریت کے ٹیلوں پر جماعت کی عظیم درسگاہوں کی وسیع و عریض اور دیدہ زیب عمارتیں تعمیر ہوئیں، اور ربوہ کی مقدس سرزمین سے جماعت کی علم و عمل میں ترقیات کا ایک سنہری دور شروع ہوا۔ تعلیم الاسلام کالج ربوہ کو پورے ملک میں اپنی منفرد خصوصیات کی بدولت ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ ربوہ کی مرکزی تعلیمی درسگاہیں اپنے مخصوص موٹو علم و عمل کے ساتھ اپنے نقطۂ عروج کی طرف رواں دواں تھیں کہ سن 1972 میں ربوہ کی درسگاہوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ حکومت کا ملک میں نیشنلائزیشن کا یہ اقدام سود مند ثابت نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا، مگر اس کے باوجود حکومت کی طرف سے یہ درسگاہیں جماعت کو واپس نہ کی گئیں۔ جماعتی تعلیمی ادارہ جات کو قومی تحویل میں لیے جانے کے بعد یہ امر ضروری ہو گیا تھا کہ ربوہ میں ازسر نو جماعتی تعلیمی ادارہ جات کا قیام ہو، جہاں جماعتی روایات کے تحت تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ کے عہد خلافت کے پہلے عشرے ہی میں ربوہ میں نصرت جہاں اکیڈمی سکول کا قیام ہوا۔ نصرت جہاں اکیڈمی کے قیام سے ربوہ کے علم و عمل کے میدان میں ترقیات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ نظارہ تعلیم کا ایک جو مین آبجیکٹیو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم ربوہ کو ایک یونیورسٹی سٹی بنا سکیں ابتدائی طور پہ، اور بالآخر علم کا اور عمل کا گہوارہ بنا سکیں۔ یہاں کی اکانومی علم کے گرد گھومتی ہو جس طرح یونیورسٹی سٹیز میں ہوتا ہے، اور ہمارا ہر بچہ، ہر بڑا یہاں پہ پڑھا لکھا ہو، اور جو اس کا اگر کوئی ایسا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے وہ جہاں جب تک ہے، وہ جب تک تھا وہ تھا، لیکن اب وہ تبدیل ہو کے ایک ویل آف اچھی حیثیت میں علم و فضل کے ماہر کے طور پہ جانا جائے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے
ربوہ اور اس کے مضافات میں نظارت تعلیم کے تحت چلائے جانے والے پرائمری، ہائی، انٹرمیڈیٹ اور ہائر ایجوکیشن کے تعلیمی اداروں کی تعداد 13 ہے۔ یہ ادارے خوبصورت اور مزین عمارتوں کے ساتھ ساتھ جدید تعلیمی سہولتوں سے آراستہ ہیں۔ ربوہ کی یہ درس گاہیں اپنے لائق اور باکردار عملے کی بدولت ملکی سطح پر ایک خاص مقام رکھتی ہیں اور ان میں زیر تعلیم طلباء و طالبات ہر سال نمایاں پوزیشنز حاصل کرتے ہیں۔ وزارت تعلیم کے تحت ٹیچرز کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر ملٹیپل لیول کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے۔ جب ٹیچرز ہائر کیے جاتے ہیں اس وقت ان کو ایک ایکسپیرینس ٹیچرز کے کلاس روم میں بطور آبزرور بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ آبزرویشنز لیں اور دیکھیں کہ ایک سینئر ٹیچر کیسے پڑھا رہا ہے، وہ کیا ٹیچنگ میتھڈالوجیز استعمال کر رہا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں آبزرویشنز کے طور پہ وہ دیکھتا ہے اور ڈیولپ اپنے اندر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکسٹ فیز کے اندر پھر فارمل ٹریننگ کا آغاز کیا جاتا ہے جس میں سبجیکٹ ہیڈز اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اپنے اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ٹیچرز کو اکٹھا کر کے ان کی باقاعدہ طور پر ٹریننگز کرواتے ہیں، اور وہ ٹریننگز بھی مختلف ایریاز میں ہوتی ہیں، مثلاً لیسن پلان کیسے تیار کیا جاتا ہے، اسی طرح پھر ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے اوپر ٹریننگز کروائی جاتی ہیں۔ سو ٹریڈیشنلی پاکستان میں روٹ لرننگ یا میمورائزیشن کی طرف زیادہ فوکس تھا۔ اب جو ریسنٹ ریسرچ کہتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کانسیپچول لرننگ زیادہ فائدہ دیتی ہے اور زیادہ دیر پا اس کے اثر بچوں تک میموری میں اس کے رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ہم سب احمدیوں کے لیے، کیونکہ اس ادارہ میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کسی بھی لحاظ سے دنیا کے دوسرے اسکولوں اور ملک کے دوسرے اسکولوں سے کم نہیں ہیں۔ تعلیمی معیار دیکھا جائے تو بہترین تعلیمی معیار، ہر طرح کی ایکٹیویٹیز، کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ہر ایک میں ہر طرح کی سرگرمیوں میں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے اور بچے حصہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ رہ کے ہم نے سیکھا کہ کیسے جماعتی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسلامی شعار کو اپناتے ہوئے ہم اپنے بہترین قابلیت کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اسکولس کا سسٹم جو ہے وہ آغا خان بورڈ پہ سوئچ کرنے کے حوالے سے بات کریں تو آغا خان بورڈ کا اور دوسرے بورڈز کا جو مین ڈفرینس آ جاتا ہے وہ کنسیپچول لرننگ کا اور اپلیکیشن بیسڈ لرننگ کا ہے۔ مختلف فیلڈز میں بچہ جہاں بھی جا کے ربا سے باہر بھی، ربا میں بھی ایڈمیشنز لے رہا ہے، برن اس میں جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح بچوں کے لیے بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز اب متعارف کرائی گئی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں، جیسے بچے کی بنیاد میں ہی اس کو ویژول لرننگ کے ذریعے ایک بنیاد فراہم کی جائے۔ اسی طرح پارلیمنٹری ڈیبیٹس کے ذریعے بچوں کی سوچنے اور مختلف طریقوں سے جانچنے کی صلاحیت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو وزارت تعلیم اب فوکس کر رہی ہے کہ بچے کو گروم کیسے کیا جائے، بجائے اس کے کہ صرف ایجوکیشن پہ فوکس ہو، اس کی گرومنگ پہ زیادہ فوکس ہے۔ جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے جو ہمیں باقی اداروں سے ممتاز کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ عام تعلیمی اداروں میں چند ایک کو چھوڑ کر عام طور پر ایک ڈگریوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہم نے شروع سے جب اس پروگرام کو شروع کیا تھا آج سے 4-5 سال پہلے، ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرف سے بالکل شروع میں ہٹا دیا تھا کہ ہم کسی ڈگری کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یا ہم نے صرف پڑھنا اس لیے ہے کہ ہمیں کوئی ڈگری مل جائے، یا اس کا بعد میں کوئی یہ فائدہ ہو کہ آپ کو کوئی جاب مل جائے، یا آپ کو صرف یہ فائدہ ہو کہ آپ کو لوگ کہیں کہ جی یہ اس نے BS کیا ہوا یا اس نے ماسٹرز کیا ہوا۔ علم کی ایک اپنی ذات میں ایک خواہش ہونی چاہیے، وہ خواہش ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس میں اور اپنے اساتذہ میں بھی جگانے کی کوشش کی ہے۔ ربوہ میں بڑھتی ہوئی طلبہ کی تعداد کے پیش نظر ان اداروں میں صبح کی کلاسوں کے ساتھ ساتھ شام کی کلاسز کا بھی انتظام ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جماعتی ماحول میں تعلیم حاصل کریں۔ I've been studying in this school since 2012, and in these 7 years I have learned a lot, especially from my teachers who are very caring and have always taught me how to behave well with others. One thing I love about this school is its environment. The students here are very friendly and always help me to maintain the discipline of the school. I hope that the teaching of my elders and the teachers will help me to polish my skills and to make me a better person in the future, inshallah. میں نے آغا خان ایگزامینیشن بورڈ میں اوور آل پاکستان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی، 1033 مارکس آؤٹ آف 1100، اور سیکنڈ پوزیشن سائنس گروپس میں اور فرسٹ پوزیشن بایولوجی میں ڈسٹنکشن۔
اور اس سب پوری جرنی کے اندر میری ٹیچرز، میری پرنسپل اور میرے پیرنٹس کا بہت زیادہ ہاتھ رہا ہے. یہ کامیابی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر بالکل بھی میں حاصل نہیں کر سکتی تھی. اور نظارت تعلیم کا اس میں بہت زیادہ ہاتھ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو بہترین ایجوکیشن اسٹینڈرڈ، ہمیں اسٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشن نظارت تعلیم نے پرووائڈ کی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ پورے پاکستان میں نظارت تعلیم کی بہترین طور پہ ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں. میری اچیومنٹ ہے کہ میں نے آکسفورڈ بگ ریڈ کمپٹیشن جو کہ بک ریویو تھا، اس میں میری ریجنل لیول پر پہلے میں کوالیفائی ہوئی، اس کے بعد میں نیشنل لیول پر کوالیفائی ہوئی، اور 1 مارچ 2018 کو جب رزلٹ آیا اس میں سیکنڈ رنر اپ کے طور پر میری پوزیشن تھی. My achievement is that I have participated in the 14th Dawn Education Spelling Bee in 2017 and I became the regional second runner-up in that competition. اور 2017 میں میری آغا خان بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن آئی تھی. میری پوزیشن کے پیچھے زیادہ جو ہاتھ تھا وہ میری فیملی کی سپورٹ کے بعد میری ٹیچرز کا تھا. ہماری جو یہاں پر ٹیچرز ہیں ہمارے اسکول میں بھی اور کالج میں بھی، وہ بہت قابل ٹیچرز ہیں. اگر وہ کہیں باہر جائیں کسی اچھی بڑی یونیورسٹیز میں اپلائی کریں، انہیں آرام سے وہاں جابس مل سکتی ہیں، لیکن ان کے باوجود صرف اس لیے کہ وہ وقف ہیں، وقف کے جذبے سے وہ یہاں پر ہمارے اسکولس میں پڑھا رہی ہیں، اور ان کا ذاتی اس کے اندر کوئی کسی قسم کا بھی مفاد نہیں ہے، لیکن اتنی سنسیریٹی کے ساتھ وہ یہاں پر پڑھا رہی ہیں، بچوں کو اتنا اچھے سے گائیڈ کرتی ہیں کہ اس کی مثال شاید ہم کہیں باہر جائیں تو وہاں یونیورسٹیز میں بھی نہیں ملتی، کیونکہ وہاں ڈیفینیٹلی ان کے ذاتی مفاد بھی ہوتے ہیں پڑھانے کے پیچھے. ربوہ کی ان علم و عمل کی درسگاہوں میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے جہاں دنیاوی علوم میں کمال حاصل کریں، وہاں اعلیٰ اسلامی اقدار بھی ان میں پیدا ہوں، اور یہاں کے فارغ التحصیل طلباء بہترین شہری اور حسن معاشرت کا عمدہ ترین نمونہ بنے. کسی بھی معاشرے اور قوم کی ترقی میں عورتوں کو ایک کلیدی کردار حاصل ہوتا ہے. آج کی بچیاں کل کی مائیں ہوتی ہیں، اس لیے ربوہ میں جماعتی سطح پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پرائمری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک کے ادارے قائم ہیں. پاکستان کے دیگر شہروں سے ربوہ میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کے رہائش کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے گرلز ہاسٹل کے لیے ایک نہایت خوبصورت عمارت تعمیر کی گئی ہے. یہ ہاسٹل دلکش تزئین کے ساتھ ساتھ جدید سہولیات سے آراستہ ہے. نصرت جہاں کالج میں ہاسٹل بنانے کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ربوہ سے باہر کی بچیاں ہیں، خاص طور پہ لاہور، اسلام آباد، بڑے شہروں کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں، وہاں کی جو بچیاں جب بڑے شہروں میں جاتی ہیں، وہاں ان کو ایک تو وہ ہاسٹل میں رہ کے مختلف قسم کی پرسیکیوشن کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے بچیوں کے ساتھ مختلف واقعات بھی ہوئے. تو یہاں ربوہ میں اس کا فیسلٹی کا دینے کا بیسک مقصد یہی تھا کہ جو بچیاں ان جگہوں پہ جا کے نہیں پڑھ سکتی وہ یہاں آئیں اور یہاں ایڈمیشن لیں. یہاں پہ بی ایس آنرز اور ماسٹر کے جو پروگرامز ہیں، انٹرمیڈیٹ میٹرک کے بعد کے جو پروگرامز ہیں، تو وہ بچیاں یہاں پہ ایڈمیشن لیں اور یہاں پہ رہائش اختیار کر کے پڑھیں. تو اس بلڈنگ میں 150 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی رہائش کا انتظام ہے، اور 3 وقت کا ان کا کھانا بھی یہیں پہ بنتا ہے. اندر ہی ان کی نماز کے لیے کمرہ وغیرہ بنایا ہوا ہے، وہیں پہ وہ اپنی نمازیں وغیرہ پڑھتی ہیں. اور اس طرح ہاسٹل کی جو سیکیورٹی اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں بایو میٹرک لاک سسٹم لگوایا ہوا ہے کہ جو بچی یہاں کی رجسٹرڈ ہے ہاسٹل میں وہی اندر جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اسٹوڈنٹ بھی کالج کی وہ نہیں جا سکتی. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اندر جو بچے ہیں ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی. معاشرے میں موجود ایسے بچے جنہیں خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہو، ان کے لیے ربوہ میں اسپیشل ایجوکیشن کا ادارہ قائم ہے. اس ایجوکیشن سینٹر میں جہاں اسپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہے، وہاں ان کے جسمانی قوا کی نشو و نما کا بندوبست کر کے معاشرے کا مفید وجود بنانے کی ہر ممکن صحیح کی جاتی ہے. ربوہ کے اس اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے محنتی عملے کی بدولت یہاں زیر تعلیم 2 بچوں نے متحدہ عرب امارات میں ہونے والی اسپیشل ورلڈ اولمپکس میں پاکستان کی طرف سے نمائندگی کی اور بین الاقوامی سطح پر اعزاز حاصل کر کے ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے. انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن ربوہ پاکستان میں واحد ادارہ ہے جس کا
انٹرنیشنلی کسی اسکول کے ساتھ یا کسی اسپیشل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو ہے پارٹنرشپ ہوئی ہے. ہماری پارٹنرشپ سپٹمبر 2018 میں سیبک شولے جو کہ جرمنی میں ایک اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ آئیڈیالوجی بیسڈ پارٹنرشپ ہوئی ہے. اور اس سال اب ان کے جو ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ کے اور جو ایک اور اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر ہیں اور ساتھ میں جو ڈپیوٹی ہیڈ ماسٹر ہیں, اور انہوں نے آ کے ہمیں ٹریننگز دی ہیں ڈفرینٹ چیزوں میں, اکیڈیمکس میں, بریک میں, اوور آل ہم لوگ اسکول کو کیسے ایک بہتر ادارہ بنا سکتے ہیں, اس سب چیزوں میں انہوں نے ہماری ٹریننگس وغیرہ دی ہیں. ربوہ کی ان درس گاہوں میں ملکی اور غیر ملکی مختلف علوم کے ماہرین اپنے قیمتی اوقات کو جماعتی خدمت کے لیے وقف کر کے اپنے لیکچرز اور مختلف ورکشاپس کے ذریعے جماعتی ادارہ جات کے اساتذہ اور طلبہ کی استعدادوں میں نکھار پیدا کرتے ہیں. علمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات اور اعلیٰ تعلیم کے حصول میں معاشی وجوہات کے تدارک کے لیے وزارت تعلیم کے تحت 100 سے زائد تعلیمی وظائف جاری ہیں. وزارت تعلیم کے تحت ایک شعبہ امداد طلبہ باقاعدہ قائم ہے. اس کے تحت پریپ کلاس سے لے کے آگے کسی بھی لیول تک طلبہ کو اپنے فیس میں مالی معاونت چاہیے, ان کو کتابوں میں مالی معاونت چاہیے, ان کو یونیفارم چاہیے, سردیوں میں جرسیاں چاہیے, وہ سب وزارت تعلیم میں اس شعبے کے تحت اس میں ان کی مدد کی جاتی ہے. اور اس میں ایک نہیں ہزاروں ایسے طلبہ ہیں جن کی ہر سال یہ مالی معاونت جو ہے اس میں کی جاتی ہے. اسی طرح ان کے ماہانہ وظائف ہیں, تعلیمی سلسلے میں ان کو جو بھی مالی معاونت چاہیے وہ وزارت تعلیم کے تحت پوری کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء کو اس میں سہولت دی جائے. قرض حسنہ بیرون ایک ہمارا فنڈ ہے, اس کے تحت ہائر ایجوکیشن کے لیے پاکستان میں موجود احمدی طلباء کو اگر پڑھنے باہر جانا ہے تو اس میں وہ اس مد میں اپلائی کر سکتے ہیں. قرض حسنہ بیرون کے تحت ان کو نان انٹرسٹ بیرنگ لون جو ہے وہ چند شروع میں ان کو کھڑے ہونے کے لیے دیا جاتا ہے. پھر قرض حسنہ اندرون ہے کہ اندرون ملک میں مختلف یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے طلباء کو جو مالی معاونت چاہیے, اس میں ان کے سیمیسٹر فیس میں جو ان کی ہیلپ چاہیے, اس میں بھی کئی سو طلباء کو جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ امداد وزارت تعلیم کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد میرٹ بیسڈ اسکالرشپس ہیں کہ پورے سال بھر میں جو احمدی طلباء مختلف لیولز پر, مختلف یونیورسٹیز کے لیول پر اور بورڈ کے لیول پر پوزیشنز یا ہائی مارکس حاصل کرتے ہیں, اس میں وزارت تعلیم کے تحت جو ان کو پھر انعامی اسکالرشپس ہر سال یہاں پہ رواں میں تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں ان کو مالی انعامات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر سال ہزاروں نہ صرف احمدی طلباء کی بلکہ کئی غیر احمدی طلباء کی, کیونکہ سوائے چند ایک کے یہ تمام اسکالرشپس جو ہیں, یہ تمام مالی امداد کی جو مدیں ہیں, یہ سب کے لیے اوپن ہیں, صرف احمدی کے لیے نہیں ہے سوائے چند ایک کے. اور اس میں چاہے غیر احمدی ہو چاہے کسی مذہب کا تعلق ہو, کیونکہ تعلیم کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ یہاں پہ آتا ہے اور وہ کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے تو وزارت تعلیم کے تحت اس کی مدد کی جاتی ہے الحمدللہ. پھر ہمارے اپنے احمدی طلباء جو یہاں پہ ہمارے اسکولز اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے سبسڈائزڈ فیس ہے جو یہاں پہ فیس اسٹرکچر ہے ہمارا. لیکن اس میں بھی جو طلباء جو ہیں ہمارے اداروں میں پڑھ رہے ہیں وہ بورڈ لیول پر اگر 80% مارکس حاصل کرتے ہیں تو ان کی یہ فیس بھی 100% معاف کر دی جاتی ہے. اور اگر وہ 70 to 79% مارکس حاصل کرتے ہیں تو 50% فیس جو ہے وہ ان کی اس میں بھی وہ معاف کر دی جاتی ہے, اور وہ وزارت تعلیم و فیس جو ہے وہ اسکول کو فراہم کرتی ہے, اس طالب علم پر یہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. تو اس طرح کئی مالی جو معاونت ہے وہ طلباء کی سارا سال کی جاتی ہے. اصل مقصد بہرحال وہ یہی ہے کہ ہر طالب علم اپنی تعلیم اعلیٰ لیول تک مکمل کر سکے. ربوہ میں جہاں رسمی تعلیم کے ادارے قائم ہیں, وہاں فنی تعلیم کے ادارہ جات کے ذریعے ہنر سکھا کر بے روزگار افراد کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. اس سلسلے میں خدام الاحمدیہ پاکستان کے زیر انتظام دارالصنعت کا ادارہ قائم ہے. دارالصنعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے قادیان میں 1935 میں شروع کیا تھا. اس کا مقصد تھا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھیں, اور اس مقصد کے لیے حضور نے اپنے ہاتھ سے رندہ چلا کر اس کا افتتاح کیا تھا. اس کے بعد پاکستان کے قیام تک 1947 تک قادیان میں یہ قائم رہا.
اس کے بعد یہ پاکستان میں آ کے 2003 میں دوبارہ حضور جب موجودہ حضور جو ہیں وہ ناظر اعلیٰ تھے، تب ان کی کوششوں اور سید محمود شاہ صاحب صدر خدام الاحمدیہ تھے، انہوں نے دوبارہ خدام الاحمدیہ کے تحت دارالسنات ادارے کو ری اسٹیبلش کیا. اب اللہ کے فضل سے یہاں پہ جو کورسز کروائے جا رہے ہیں وہ عین اس چیزوں کے مطابق ہیں جو آج کل کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ان نوجوانوں کے حوالے سے جو باہر بھی جانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس وجہ سے فارغ ہیں کہ انہوں نے باہر جانا ہے. تو اس حوالے سے آٹو میکینیکل کورس ہے، جنرل الیکٹریشین ہے، پلمبنگ ہے، ووڈ ورک ہے، اس کے علاوہ ریفریجریشن ہے، اسٹیل فیبریکیشن ہے، اور کمپیوٹر کے حوالے سے بھی کورسز یہاں پہ کروائے جائیں جس میں نیٹ ورکنگ کا کورس ہے. اور اس کے علاوہ اب ہم نے مزید جو شروع کیا آٹو کیڈ جو نقشہ وغیرہ بنانے کے لیے ہوتا ہے اس کا بھی کورس ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. آج کے کیمرہ ٹیکنیشینس کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو CCTV کیمراز کے حوالے سے، اس کا بھی کورسز ہم نے یہاں پہ شروع کیے ہیں. اللہ کے فضل سے اس ٹائم تک تقریباً 1400 سے زیادہ جو سے نوجوان یہاں سے فارغ التحصیل ہیں، اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح لجنہ اماء اللہ پاکستان کے زیر انتظام ایک سلائی سینٹر قائم ہے جہاں خواتین کو سلائی، کڑھائی وغیرہ سکھلانے کا انتظام موجود ہے. یہ شروع تو قادیان سے ہوا تھا، جو 1936 میں ایک دستکاری مرکز شروع ہوا تھا. پھر 1956 میں اعظم مسلم ماؤد نے یہ شروع کروایا تھا سلائی اسکول. تو یہاں پہ سرائے مسرور کی جگہ پہ جو پہلے بلڈنگز تھیں ادھر یہ ہوتا تھا، اور پھر جب سرائے مسرور بن گیا اور جو 2-3 کمروں کا کوارٹر تھا چھوٹا، اس میں شفٹ ہو گیا، اور اس میں 13 سال تقریباً ہم اس میں ہی رہے ہیں کیونکہ ضرورت تھی سینٹر کی. پھر یہ نیا سینٹر بنا. اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ جو عورتیں ہیں وہ سلائی سیکھیں اور پھر اس کو استعمال میں لا کے تو پھر اپنے حالات بہتر کریں، اجرت پہ کام کر سکیں. بیسکلی کہ سلائی کڑھائی آئے اور اس کو نہ صرف اپنے گھر میں استعمال کریں بلکہ اس سے آمدنی بھی حاصل کر سکیں. ربوہ میں عبدالسلام ریسرچ فورم کے نام سے مختلف مفید موضوعات پر عوامی آگاہی کے لیے ایک ادارہ بھی قائم ہے. عبدالسلام ریسرچ فورم کا جو سب سے بڑا مقصد یہ ہے ایک پبلک اویئرنیس کریٹ کرنا. روا کی پبلک میں جو سوشل ایشوز ہیں، مثال کے طور پہ آج کل ہم زیادہ فوکس ہیں واٹر کنٹیمنیشن پہ، پانی میں کون کون سی آلودگیاں ہیں، کہ کن طریقوں سے پانی ہم سیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہسٹری پہ بھی پروگرام کر رہے ہیں، اور سائنس سبجیکٹس کی اویئرنیس کے لیے، تھیوریٹیکل فزکس کے لیے ہم باہر سے ایکسپرٹس بلاتے ہیں، اسلام آباد کے ریناؤنڈ یونیورسٹی سے یا باہر سے ہمارے PhD اسکالرز یونائٹڈ اسٹیٹس وغیرہ سے بھی آ رہے ہیں. وہ بھی فزکس، لائف سائنسز، اور اس کے علاوہ جیولوجی، جیوگرافی سے ریلیٹڈ اویئرنیس پروگرام اور انٹروڈکٹری پروگرام اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کے لیے بھی کر رہے ہیں. نیوٹریشن پہ ہم نے یہاں پروگرام کیے ہیں کہ ماؤں کو بلا کے ہمارے اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس کو کہ بچے کو کس قسم کی غذا دی جائے اور کیا ہیلدی نیوٹریشن ہونی چاہیے. نیوٹریشن کے علاوہ ہم نے کارڈیالوجی پہ بھی میڈیکل کانفرنس کرائی ہے، انرجی چیلنجز آف پاکستان پہ بھی کرائی ہے. یہ سارے ایشوز جو ہم نے لوکل پبلک کی اویئرنیس کے لیے عبدالسلام ریسرچ فورم کے تحت نظام تعلیم کراتی ہے. دنیاوی علوم کی ترویج کے ساتھ ساتھ دینی علوم سکھانے کے لیے مدرسۃ الحفظ جامعہ احمدیہ، مدرسۃ الظفر اور عائشہ دینیات کی درسگاہیں قائم ہیں. مدرسۃ الحفظ ایک ایسا علمی گہوارہ کہ جس کے فارغ التحصیل حفاظ کرام اپنے سینوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید کو محفوظ کر کے خدمت قرآن کے عظیم الشان فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں. جامعہ احمدیہ اور مدرسۃ الظفر دینی علوم کے حصول کی ایک ایسی عظیم الشان درسگاہیں ہیں جہاں سلسلے کے واعظین اور مبلغین تیار ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے بارے میں پیشگوئی فرمائی تو کچھ علامات میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ وہ مال تقسیم کرے گا اور لوگ قبول نہیں کریں گے.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے ایک شعر میں اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار. تو حضور کی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ کا اصل تو اللہ تعالیٰ کا ہی یہ منصوبہ ہے کہ آخری زمانے میں اسلام دنیا میں غالب آئے گا اپنی توجیہات کے لحاظ سے، اپنی لاجک کے لحاظ سے، اپنے فلسفے کے لحاظ سے، اپنی منطق کے لحاظ سے اور اپنے کریکٹر کے لحاظ سے. تو مدرسہ احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی اسی مقصد کے لیے کہ جماعت میں علماء تیار ہوں جو دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم کے ماہر ہوں. اس کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم دیکھتے ہیں 100-125 سال کے اندر جماعت میں دینی تعلیم کے بے شمار ادارے قائم ہوئے، اب بھی ہو رہے ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ تعلیمی ترقی جماعت کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے بغیر آپ دجال کا مقابلہ کر نہیں سکتے. دجال کہتے ہی اس شخص کو ہیں، ایسی شخصیت کو ہے جو دجل کرے، شدید دجل کرنے والا، شدید دھوکہ دینے والا. تو اس کا مقابلہ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کریں. عائشہ دینیات اکیڈمی میں عورتوں کو دینی علوم سے روشناس کروانے کے لیے باقاعدہ تدریس کا انتظام ہوتا ہے. جب خواتین کے لیے اور بچیوں کے لیے ادارے بنے تو اس میں بھی دینی تعلیم کو شروع سے ہی شامل کیا گیا، لیکن بعد ازاں یہ ادارے جب گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیے، نیشنلائز کر لیے، تو اس کے بعد یہ انتظام نہیں رہا. تو اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے تو چلیں اسکول میں کوئی انتظام ہو سکتا ہے یا جامعہ ایک باقاعدہ ادارہ ہے جس میں مربیان نکل رہے تھے، لیکن خواتین کے لیے ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا. تو خواتین کے لیے ایک ادارے کی ضرورت تھی. 1993 میں شورا میں یہ تجویز پیش ہوئی اور اس کے بعد باقاعدہ ایک ادارے کا آغاز کیا جانا مقصود تھا، جس کے تحت، اور شروع میں یہ لجنہ بیرکس میں اس کا آغاز کیا گیا اور اس کو نام دیا گیا عائشہ دینیات اکیڈمی کا. ربوہ میں موجود علم و عمل کی روشنی بکھیرتی یہ دینی اور دنیاوی علوم کی درسگاہیں اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ جماعت احمدیہ ایک زندہ قوم ہے. یہ درسگاہیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایک ہاتھ پر جمع ہونے کی وجہ سے دنیا کی کوئی بھی مصیبت جماعت کے پائے ثبات کو متزلزل نہ کر سکی، بلکہ ہر مصیبت اور مشکل کے بعد جماعت کی ترقی کی جڑیں جہاں زمین کے پاتال تک پہنچی، وہاں اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. ان درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو حضرت سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نصیحت کو ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے: جو ہمارے ہاں تعلیم پائیں وہ تعلیم میں دوسروں سے اعلیٰ ہوں، وہ تربیت میں بھی دوسروں سے اعلیٰ ہوں، وہ اخلاق فاضلہ میں دوسروں سے اعلیٰ ہوں.